اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء. بہت جلدی اٹھتے تھے اور پھر صبح کو کاشتکاری کرتے تھے، ظہر پہ ختم ہو جاتا تھا دن، کیونکہ گرم دن ہے. جناب امیر نے فجر سے پہلے خطبہ دیا. آدھے سے زیادہ یمن صرف یہ سن کے جمع ہو گیا تھا کوئی حیدر کرار آ رہا ہے. جب لوگ جمع ہوئے تو مولا کے ایک خطبے میں آدھے سے زیادہ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے. ایک خطبے میں مولا نے اس کے بعد میں کہا کہ میرے ساتھ سب فجر کی نماز پڑھیں، میں پڑھاتا ہوں، دیکھو فجر کی نماز کیسے ہوتی ہے. آپ نے وضو سکھایا لوگوں کو، فوراً نماز شروع کی. سب لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی. باقی جو لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے وہ بھی سب آ گئے اور سب نے کہا یا علی ایک خطبہ اور دیجیے. مولا نے دوسرا خطبہ دیا فجر کے بعد. وہ جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی سب کے سب اس دوسرے خطبے کو سننے کے بعد مسلمان ہو. تو سارا کا سارا یمن، یہ جو آج آپ موومنٹس دیکھ رہے ہیں اور رسول خدا کی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں احادیث دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تعریف یمن کی آخری زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی، کیونکہ یمن کو مسلمان امیر المؤمنین نے کیا تھا. مولا کائنات نے یمن کو مسلمان کیا. آپ نے رسول خدا کو خط لکھا، یا رسول اللہ میں نے سارے یمن کو مسلمان کر لیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا یا علی سب کو لے کے حج پہ آ جائے. 10 ہجری کا حج جس میں غدیر خم کا اعلان ہونے والا ہے. یا علی سب کو لے کے حج پہ آ جائے. مولا نے 70 اونٹ وہاں سے لوگوں سے لیے. سب لوگوں سے کہا خرچے ہم کرتے ہیں، سب میرے ساتھ چلو حج پہ، رسول خدا کا حکم ہے. سب لوگ حج پہ آ گئے. پیغمبر نے سب کو حج کرایا. وہاں سے جتنے ہزاروں لوگ آئے تھے انہی دوران حضرت کمیل مسلمان ہوئے تھے. حضرت ایک اور بہت بڑا نام ہے جناب، جیسے صحابہ رسول، جناب کمیل صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. صحابی اسے کہتے ہیں صحابہ رسول جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہو. صحابہ میں سب سے زیادہ مقام جو ہے صحابہ میں کس کا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کا. یقین سے بات کی جناب. نمبر ان کے بعد ہے جناب ابو ذر غفاری، پھر جناب مقداد، پھر جناب عمار. یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول ہیں. حضرت خزیمہ ذو الشہادتین، خزیمہ ابن ثابت، جو رسول خدا کہتے تھے اگر یہ 2 مرد گواہی دے، یہ اکیلے گواہی دے تو ان کی گواہی 2 کے برابر ہے. بڑے بڑے جلیل القدر. اور حضرت یمامہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ. امیر المؤمنین کے اصحاب میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت علی کا نام آپ نے لیا، جناب سلمان کا لیا. میں نے صحابہ کا پوچھا ہے، حضرت علی اہل بیت میں ہے. ٹھیک ہے. اب اصحاب امیر المؤمنین میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ سب سے جلیل القدر صحابی کون ہے؟ وہ تو رسول خدا کے. حضرت علی کے اصحاب میں کون ہے؟ سلمان فارسی، حضرت نعیم، ہاں حضرت مالک ابن حارث نخعی الاشتر، وہ بھی ان کے کزن تھے، ان کے خاندان سے تھے، نخع قبیلے سے تھے. سب سے جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین کے ہیں حضرت مالک اشتر. ان کا نام تھا مالک ابن حارث نخعی، نخعی یعنی نخع قبیلے کے. حدیث میں ہے کہ زیادہ تر نخع قبیلے کے لوگ جنت میں جائیں گے روز قیامت، یعنی زیادہ تر اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے. نخع، نون خے عین، نخع، نخعی نخع قبیلے کے. سب سے امیر المؤمنین کے جلیل القدر صحابی حضرت مالک اشتر. اشتر کیوں کہتے تھے؟ ان کا نام تھا مالک ابن حارث نخعی. اشتر کہتے تھے ان کی آنکھ جنگ جبل میں تیر لگا تھا کٹ گئی تھی پورے پاؤں والی ساری، اس لیے اشتر، ان کی آنکھ کٹی ہوئی تھی اس لیے اشتر کہتے تھے. سب سے جلیل القدر صحابی ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن اب آپ آئے ہیں تو آپ کو معرفت ہونی چاہیے. ایک جملہ کہوں گا. ایک ایسا جملہ جناب امیر نے جناب مالک کے لیے کہا کہ رسول خدا نے اور کسی امام نے اپنے کسی صحابی کے لیے نہیں کہا. ایک جملہ جناب امیر نے جناب مالک کے لیے کیا فرمایا؟ کان علی، جب ان کی شہادت ہو گئی نا، معاویہ نے زہر دیا، مار نہیں سکا، بوڑھے تھے لیکن جنگجو تھے. مولا کہتے تھے مالک شیر کا دل رکھتا ہے، عقاب کی آنکھ رکھتا ہے. بہت دلیر تھے. تو معاویہ جب بھی ان سے جنگ کرتا ہار جاتا، نہیں ہرا سکا انہیں. کیا کیا؟ آخر میں زہر دلوا دیا ان کو، شربت میں زہر دیا، دھوکہ دے کے مار دیا. جب ان کی شہادت ہوئی تو مولا اونچی آواز سے رو، کیونکہ مولا دھیمی آواز میں روتے تھے. پہلی مرتبہ جناب سیدہ کے جنازے میں اونچی آواز سے روئے تھے یا حضرت مالک اشتر روئے. پوچھا
پوچھا کیا بات ہے مولا کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا اللہ اللہ مالک. جب بہت زیادہ تعریف کرنی ہوتی ہے نا تو 2 مرتبہ اللہ کہتے ہیں. اللہ اللہ فیکم القرآن. جناب امین رحمہ اللہ میں کہا ہے نا کہ تمہارے درمیان قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے. جب حضرت مالک اشتر کا نام لیا کہا اللہ اللہ مالک, اور فرمایا کہ کان علی کما کنت لرسول اللہ. مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے. یہ جملہ کسی امام نے, نبی نے کسی اپنے صحابی کے لیے نہیں کہا, جناب مالک اشتر کے لیے جناب امیر نے فرمایا. آپ نے دیکھا سید نہیں ہے لیکن جناب امیر کے عاشق ہے. جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہ خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. میں اپنا خون بہا دوں گا, مولا کا پسینہ گرا. عاشق ہے امیر المومنین. وہ بھی نخا قبیلے سے تھے. میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں, تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نے زیادہ وقت لے لیا. حضرت مالک اشتر, اس کے بعد جناب کمیل. جیسے سب کے 4 ہیں نا, یہ رکن دیوار کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں نا, اس طرح سے رسول خدا کے 4 صحابہ کون ہیں جو رکن ہیں, 4 دیواریں, سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار. امیر المؤمنین کے حضرت مالک کے بعد جناب کمیل, جن سے دعائے کمیل مشہور ہے. مولا کی دعا ہے لیکن کہتے ہیں دعائے کمیل. مولا نے کہا اجازت ہے اپنے نام سے دعا آگے بڑھا دیں. سن رہے ہیں آج درس 2 جملے پیش کروں گا. حضرت کمیل 90+ سے جب ان کی شہادت ہوئی, کس نے ان کو شہید کیا؟ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون نے. وہ حضرت مختار کے رشتہ داروں میں تھا لیکن بہت ملعون انسان تھا. حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون, اس نے 80,000 شیعوں کو شہید کیا ہے. 80,000, جن میں حضرت میثم تمار بھی تھے, جناب کمیل بھی تھے. ایک دن کہنے لگا کہ میں نے کئی دنوں سے کسی علی کے شیعہ کا خون نہیں دیکھا, مجھے کھانے کا دل نہیں کر رہا, پہلے خون بہاؤ پھر کھانا کھاؤں گا. کوئی ہے علی کا کوئی عاشق, کوئی علی کا شیعہ؟ تو کسی نے کہا ابھی کمیل زندہ ہے. کہا لاؤ کمیل کو. حضرت کمیل کو لے کے آئے, کہا کہ بھئی بتاؤ کون تھے؟ تو انہوں نے تعریف کی, کہا کہ ان کے ہاتھ کاٹو, اور ان کو بہت برے طریقے سے 90+ تھے اس وقت, ان کو شہید کیا گیا. اسی مقام پہ حضرت حباب ابن ارت نام سن رکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے, نہیں سنا. واقعہ پڑھ دوں گا, سنیں گے سب لوگ. حضرت حباب ابن ارت اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے, کوفے جا رہے ہیں. ان کی زوجہ مؤمنہ تھیں, خود بہت مؤمن تھے. ان کی زوجہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی, حاملہ تھیں, ولادت ہونے والی تھی. آخری تو وہ کہہ رہے تھے میں کسی طریقے سے لے آؤں تاکہ میری زوجہ کو, آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ڈاکٹرز وغیرہ کا آسانی سے وہ تو دایا ہوتی تھی, کہیں کہ میں لے کے پہنچ جاؤں کہیں. خوارج کا نام سن رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جیسے آئسس ہیں خوارج, جو حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا, وہ خوارج کہلاتے. مولا کی حکومت میں 3 جنگیں رہی. پہلی جمل, اس میں یعنی ان لوگوں کے خلاف جنگ ہوئی, یعنی انہوں نے حملہ کیا مولا پہ. پھر صفین معاویہ کے خلاف, اور تیسری خوارج کے خلاف, داعش آئسس جیسے آج کل ہے. یعنی جو امام کے خلاف خروج کرے, کہے کہ ہم امام کو ماریں گے, قتل کر دیں گے, اسے کہتے ہیں خارجی. خوارج جمع اس کی. اور ناصبی جو بغض رکھتا ہو. خوارج نے خروج کیا کہ ہم علی کو قتل کریں گے. اتنی لمبی داڑیاں تھیں ان کی, تہجد پڑھتے تھے, ماتھوں پہ ان کے نشان تھے سجدوں کے, روزے رکھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, قاری قرآن تھے, حافظ قرآن تھے. اور کیا کہتے تھے؟ یا علی اکفرتا, اے علی آپ کافر ہیں. آج آپ سنتے ہیں تو بہت سے شیعہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں میں کہتے ہیں شیعہ کافر. حضرت علی کو کافر کہتے تھے وہ. مولا کائنات کو, کل ایمان کو کہتے تھے آپ کافر ہیں. انہوں نے آتا دیکھا کس کو؟ حضرت حباب ابن ارت کو, جو یہاں پہ دفن ہے. سنیں گے واقعہ؟ اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے. ان کی زوجہ انہوں نے گدھے پہ سوار کر رکھا تھا, لیکن یار غریب آدمی تھے, عاشق امیر المومنین تھے. خوارج نے روک لیا, کہ بتاؤ تم علی کو مانتے ہو یا مخالف ہو؟ اب وہ تقیہ کا دور تھا, وہ سمجھ گئے ایسا نہ ہو یہ خوارج ہو مجھے مار دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں حضرت علی کو نہیں مانتا. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں مانتے تو لعنت کرو علی پہ. انہوں نے کہا مانتا نہیں ہوں لیکن لعنت نہیں کروں گا. کہا کیوں لعنت نہیں کرو گے؟ کہا داماد پیغمبر ہیں, فاتح خیبر ہیں, انہوں نے بہت سے فضائل پڑھے. کہا یہ علی کے اتنے فضائل ہیں. اب یہ نہیں کہہ رہے کھل کے میں شیعہ ہوں, بیچارے تقیہ میں تھے, لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ میں اتنی حد تک چلا جاؤں کہ توہین کروں. مولا نے اجازت دے رکھی تھی, اگر میرا کوئی دشمن تمہیں قتل کرنے کی کہے نا تو تم مجھ پہ لعنت بھی کر سکتے ہو, گالی بھی دے سکتے ہو. پھر بھی اصحاب ایسا نہیں کرتے تھے, مولا نے اجازت دی تھی. ان سے پوچھا کبھی تم مانتے ہو؟ کہا کہ نہیں مانتا. کہا پھر لعنت کرو؟ کہا لعنت نہیں کروں گا. بار بار کہا لعنت کرو؟ کہا نہیں لعنت نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے تم مانتے ہو.
کبھی مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں، تم سے کیا مطلب ہے، میں اپنی زوجہ کو لے کے جا رہا ہوں، میرے گھر میں ولادت ہے، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جب تک علی پہ لعنت نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ کہا پھر ٹھیک ہے مار دو، میں علی پہ لعنت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا گلا کاٹا ان کی زوجہ کے سامنے۔ اس کے بعد ان کی زوجہ سے کہا کہ تم لعنت کرو، کہا نہیں میں بھی اتنا سب کچھ دیکھ چکی ہیں، پھر بھی کہتی ہیں نہیں میں حضرت علی علیہ السلام پہ لعنت نہیں کروں گی۔ انہوں نے پھر ان کی زوجہ کا گلا کاٹا، پھر ان کی زوجہ کا شکم چیرا، بچے کو نکالا، ان کے بیٹے کا گلا کاٹا اور باپ کے سر کے ساتھ رکھا۔ جو راوی ہے نا وہ شیعہ تھے، مولا کے ماننے والے، دور سے کھجور کے درخت سے دیکھ رہے تھے، بہت دور سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا بھی اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے لگے تو دیکھا کہ کھجور گر گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کھجور ہے، کہا کھا کھجور، بہت اچھا، اٹھایا، کھانے منہ میں رکھ لیا، کھانے لگا۔ دوسرے نے کہا بھئی یہ تمہیں پتا باغ کس کا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کی اجازت ہے بھی کہ تم کھجور کھا رہے ہو؟ اس نے فوراً منہ سے کھجور نکال دیا۔ یعنی عمل کے اندر بعض لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ غصبی کھجور بھی نہ کھاؤں، اور دوسری طرف سے امیر المؤمنین کی اتنی عداوت رکھتے ہیں۔ اب حدیث پیغمبر کو سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، اگر کوئی آدمی حضرت نوح برابر تبلیغ کرے 950 سال، اور اتنی تبلیغ کے ساتھ ساتھ پوری زندگی اس نے کوئی واجب نماز نہ چھوڑی ہو، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، پوری زندگی روزے رکھے ہوں، 70 حج پا پیادہ کیے ہوں، پیدل کیے ہوں، احد پہاڑ جتنا سونا زکوٰۃ میں دیا ہو، صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے یعنی شہید ہو، تب بھی جنت کی بو نہ سونگے گا اگر آپ کی ولایت نہ رکھتا ہو، اگر آپ کی محبت نہ رکھتا ہو۔ یہ اتنے میں نے صرف مظالم اس لیے پیش کیا تاکہ اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو یہ آج آپ شیعہ ہیں آسانی سے نہیں ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی زحمتیں کی ہیں۔ حضرت قمیل، حضرت حباب ابن ارت، حضرت میثم تمار، کل باقی واقعات میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ گاڑی میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وہ مائکروفون کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے یہاں پہ پیش کیا۔ صرف یہاں پہ مختصر سی زیارت پڑھیں گے، اور یہ کیونکہ معصوم نہیں ہے، ان کی زیارت کی نماز نہیں ہے، زیارت کر کے فوراً چلے جائیں گے۔ اب جائیں گے ہم حضرت یہاں سے پھر مسجد سہلہ، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑے سے طولانی اعمال ہے، 14 رکعت یا 16 رکعت نماز ہے مختلف جگہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ خستگی محسوس نہ کیجیے گا، بالکل تھکیے نہیں، ہمت کر کے رکھیں، سارے ہیں قافلے کے سب لوگ ہیں تقریباً۔ دیکھیں زیارات پہ آتے ہیں تو انسان تھکتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن انہی زحمتوں کا، گرمی کی وجہ سے، تھکنے کی وجہ سے آپ کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا زیارت کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ اگر کسی کو موسم تنگ کرے، سفر تنگ کرے، کھانے پینے کی دشواری آئے، کوئی بھی چیز اسے اگر تنگ کرے اور وہ اپنے آپ کو تھکان محسوس کرے تو یقین کر لے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے۔ تو اب آپ زیارت پہ آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمت رکھیں گے سب لوگ، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میں جانتا ہوں گرمی ہے لیکن ہمت کر کے آئے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ مختصر سے میں زیارت پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔